بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سوال ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ جو قربانی دی گئی قربا قربانن، اس کی وجہ کیا تھی؟ قربانی کیوں پیش کی گئی؟ وجہ اس پر آپ کو ملے گا کہ لڑکی کا جھگڑا تھا، جنے کا جھگڑا تھا، لڑکی کا شادی مادی کا رولا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ابہموا ما ابہم اللہ ورسولہ، جس چیز کو اللہ رسول نے بیان نہیں کیا تم بھی بیان نہیں کر سکتے۔ قربانی کیوں مشہور ہے کہ آدم کے زمان میں یہ بات تھی کہ جوڑا پیدا ہوتا، لڑکی لڑکا بہن بھائی اکٹھے پیدا ہوتے، اور ہوتا یہ کہ ایک جوڑا کہ یہ بہن دوسرے بھائی کو، وہ بہن اس بھائی کو، تو وہاں جو جھگڑا ہوا بہن کے نکاح کا، تو وہ بہن خوبصورت تھی تو قابیل چاہتا تھا وہ بنتی حابیل کی تھی، قابیل کا جھگڑا تھا یہ مجھے ملے، تو انہوں نے قربانی کی، بھئی جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی رشتہ لے لے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اسرائیلی گپ شپ تھے، اس میں نہ کسی حدیث میں منقول ہے اور نہ قرآن میں ہے، اور نہ یہ عقل و فطرت کے مطابق ہے۔ اب لڑکیوں پہ قرآن اندازی کر رہے تھے، جب قانون ہی یہ تھا تو پھر قرآن اندازی سے قانون بدل جاتا۔ دوسرا یہاں سوال کہ قبولیت قربانی کی نشانی کیا تھی؟ کیسے پتہ چلا کہ حابیل کی قربانی قبول اور قابیل کی قربانی قبول نہیں؟ ہم ہزاروں قربانیاں کرتے ہیں، کسی کی قبول ہوتی ہے کسی کی نہیں، لیکن کوئی چٹھ تو نہیں لکھ کے آتی ہوئی ریجیکٹ۔ اس پر جواب دیا گیا کہ اس دور میں قبولیت، عدم قبولیت کی خاص حصی علامت تھی کہ آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو آگ جلا دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کو آگ نہ جلاتی۔ تو انہوں نے بھی قربانی دی تو قابیل کی قربانی پڑی رہی، حابیل کی قربانی کو آگ نے جلا ڈالا، تو یہ علامت تھی قبولیت کی۔ اس پر بھی نہ قرآن میں دلیل ہے نہ حدیث میں، یہ بھی خالصتاً یہودی گپ شپ ہے، جس کو آپ بولتے ہیں اسرائیلی روایات۔ ہمارے حضرات نے نقل کی ہے، لیکن اسرائیلی روایات کا انشاءاللہ میں ضابطہ ذکر کروں گا۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ ان سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہو سکتی، اسرائیلی روایات۔ اب پھر سوال باقی ہے کہ علامت کیا تھی؟ تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، حضرت آدم نبی تھے اور نبی پہ وحی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو بذریعہ وحی بتا دیا، یا اس کے علاوہ کوئی علامت بھی ہو تو ہم تو اس کے جاننے کے مکلف ہے نہیں۔ قرآن نے بیان نہیں کیا، پیغمبر نے بیان نہیں کیا، ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ ان پہ یہ ظاہر بھی ہو گیا بھی ائی وجہ کانا، جس وجہ سے بھی تھا کہ ایک کی قبول ہے اور دوسرے کی نہیں۔ اب وہ وجوہات کیا ہیں؟ جب بسند صحیح ثابت نہیں تو باقی سارے اندازے۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا، استاد نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ اس نے زبردست اونچا کر کے جواب دیا، اس نے 25 حج کیے۔
ہم بھی حیران ہو گئے، استاد خود بھی پریشان ہو گئی، یعنی بڑے دھڑلے سے اس نے جواب دیا۔ ایسا کوئی، ایک تو ہوتا ہے نا ذرا جھجھک، تو جھجھک اگر سچ میں بھی ہو تو اگلے کو شک پڑ جاتے، اور اس نے ایسی دلیری سے کہا 25 حج کی، استاد خود پریشان ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد پوچھتے کہاں دیکھا تو نے؟ اس نے کہا اندازہ لگائے۔ استاد کہتے ہو بے ایمانہ اتنی دلیری کے ساتھ کہا؟ اس نے کہا جی ہماری ہر بات دلیری کی ہوتی، اندازہ۔ تو یہ لوگوں نے اندازہ لگائے۔ پھر قربانی کس چیز کی تھی یہ بھی کوئی پتہ نہیں، کہ کوئی بھینس تھی یا گائے تھی، مینڈھا تھا، کوئی دمبا شمبا تھا، ہمیں نہیں ملے، نہ اس کے کھال ملی، نہ سر ملا، نہ سینگ ملی۔ شریعت میں نے اس کی بھی کوئی، یہ ہے قرآن کا انداز نصیحت، یہ بھی قرآن پاک کا مستقل اعجاز ہے کہ زوائد کو قرآن حذف کرتا ہے۔ جو عام قصہ گو ہوتے ہیں وہ ایک ایک دم کے پیچھے جاتی ہیں، یہ کیسے ہوا جی، وہ کیسے ہوا جی، یہ نہیں۔ قرآن کا مقصد ہے واعظ، نصیحت، قصہ گوئی نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن کا وہ اعجاز ہے کہ ساری کتابوں کو قرآن کو ممتاز کر رہا ہے، کہ اگر کسی آدمی کی بنایا ہوا ہوتا نا یہ واقعہ تو وہ تحقیق کرتا جی قربانی کس تاریخ کو ہوئی تھی، گائے تھی، بھینس تھی، مینڈا تھا، فلاں تھا، پھر قبولیت کا کیسے پتہ چلا جی، فلاں کیسے پتہ چلا جی، تو وہ جزیات غیر مقصودہ کو چھیڑتے ہیں، اور قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ یہ مقصودی مضامین کو بیان کر کے بات لا تا الا تا تہو کو سائڈ پہ کر دیتا ہے، اور یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس سے تو یہودی بھی پریشان تھے، یار یہ کیا ہے، ہماری غلطیاں نکالتا جاتا ہے اور باقی تفصیلیں چھوڑ دیتا ہے، تو قرآن مقصد پہ بات کرتا ہے۔ تو ان لمبی باتوں میں جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ حاصل کیا نکلا؟ قرآن بتانا کیا چاہتا ہے کہ دیکھو حابیل نے مدافعت نہیں کی، حابیل شہید ہوا، قابیل غالب۔ اگر تم نے بھی مدافعت جہاد نہ کیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے، اس لیے اٹھو جہاد کرو۔ فتویٰ لگایا تو اب جہاد کرنا ہوگا۔ لقد کفر کے آئے ہو، قوم موسیٰ کا نمونہ بھی دیکھ لیا، ان کا نمونہ بھی دیکھ لیا۔ اور دوسرا ربط حاسد، یہودیوں حسد کرتے ہو محمد مصطفیٰ کے ساتھ، اس لیے دیکھو حابیل کے ساتھ قابیل نے حسد کیا، حابیل کی نیک نامی اب بھی باقی ہے، اور قابیل پر وہاں سے لعنت شروع ہوئی، قیامت تک لعنت رہے گی۔ تم بھی اگر حسد میں جلتے رہے تو ملعون بن جاؤ گے، اگر محمد کے غلام بن جاؤ گے تو تمہارا نام بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ بس اتنی بات بیان کرنے مقصد ہے۔